جب ساری دنیا گھیر رہی ہو مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تو مسلمانوں کو پریشان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. اگر آنکھ کو تکلیف ہو سارا جسم تکلیف کو محسوس کرے, اسی طرح پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. ہاں وہ مسلمان کہ محمد بن قاسم ابھی سعودی عرب سے چلے تھے. حجاج بن یوسف کے پوتے محمد بن قاسم سعودی عرب سے نکلے. سندھ کے اندر ایک بہن نے پکارا تھا کہ آئیے مسلمانوں کی عزت کو بچائیے. ایک بہن نے پکارا تھا. حجاج بن یوسف نے حکم دے دیا, اے محمد بن قاسم تم جہاں بھی ہو چھوڑ دو ساری چیزوں کو, جاؤ سندھ کے اندر جاؤ, بر صغیر کے اندر جاؤ. ایک مسلمان بیٹی پکارتی ہے, ایک مسلمان بیٹی نے خط لکھا ہے, کوئی ہے جو آج میری مدد کرے, کوئی ہے جو آج میری عزت کو بچائے, کوئی ہے جو آج میری آبرو کو بچائے. وہ ایک مسلمان بہن کی آواز پر محمد بن قاسم اس بر صغیر میں آیا, اس پاک و ہند کے اندر آیا, جس کے اندر محمد بن قاسم سے پہلے 22 صحابہ کرام تجارت کے قافلے لے کر آ چکے تھے, دین کی دعوت دے چکے تھے. ہلکی پھلکی دعوت تھی. محمد بن قاسم 50,000 کے لشکر کو لے کر اس کے لیے آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی جعل النجوم رجوما للشیاطین وزینة للسماء الدنیا للناظرین الحائرین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال الله عز وجل في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون كلهم كرجل واحد اشتكى عينه اشتكى عينه. میرے محترم بھائیوں, مکے کے اندر جس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. مکے کے حالات کیا تھے؟ طاقتور کمزور پر ظلم کر رہا تھا اور بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا. مکے کے اندر خون خرابہ تھا. الغرض اللہ رب العالمین نے نبوت کا تاج بنا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور بھیج کر کیا کہا کہ معاشرے کی اصلاح کر دی. معاشرے کی اصلاح کب ہوگی؟ جب معاشرے میں اسلام کو لایا جائے گا, دین کو لایا جائے گا, نظام کو لایا جائے گا. اگر معاشرے سے اسلام کو ختم کر دیا جائے تو پھر بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. طاقتور کمزور پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. اور جب معاشرے میں انصاف ہوگا, پتہ ہوگا کہ چور کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا, پھر چور چوری نہیں کرے گا, کمزور پر ظلم نہیں کیا جائے گا, بھوکے کا حق کھایا نہیں جائے گا. الغرض نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر آ کر دعوت شروع کی, اپنوں کو بلایا. سب کو بلانے کے بعد کیا کہا کہ لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو لوگوں نے کیا کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں. لیکن یاد رکھنا یہ اصول ہے, صادق اور امین کہنے کے باوجود جب پیارے پیغمبر نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم, تو کہہ دو پھر کہ اللہ ایک ہے, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو پھر اپنوں نے ہی کیا کہا, آپ نے ہمیں نعوذ باللہ اس لیے جمع کیا تھا یہاں. میرے بھائیوں, حق بات لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی مسلسل دعوت دیتے رہے. 13 سال مکے کے اندر دعوت دی. مکے کے بعد جب اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر, اب مکے کو چھوڑ کر مدینے چلا جائے, گھر کو چھوڑ دے, رشتہ داروں کو چھوڑ دے, وہ بیت اللہ جس کے اندر تو نماز پڑھتا ہے, ایک نماز پڑھنے کا اجر 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے, اس کو چھوڑ دے. اس کو کہتے ہیں ہجرت. پھر پیارے پیغمبر نے ہجرت کی اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کیا کہا تھا, بیت اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, کیونکہ میرا بچپن ان گلیوں میں گزرا ہے, میری جوانی ان گلیوں میں گزری ہے, میں نے نمازیں آپ کے اندر پڑھی ہیں,
میں نے آپ کے اندر بتوں سے ابھی کہنا بتوں کو دور کیا ہے، لیکن آج میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں کس کا حکم مان کر؟ کس کا حکم مان کر؟ اللہ کا۔ الغرض کی ہجرت ہوگی، ابھی مدینے میں گئے، مدینے کے لوگوں نے انصار نے کیا کہا؟ قربان جاؤں انصاریوں پر کہ جن لوگوں نے کہا مکے سے ہجرت کرنے والوں کے لیے اگر میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں تم شادی کرو، اگر میرے پاس 2 باغ ہیں، ایک باغ جو تم کو اچھا لگتا ہے وہ تم لے لو، اگر میرے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر میں تم کو دیتا ہوں تم لے لو۔ یہ تھی اسلام کے لیے قربانی، کیا تھی؟ قربانی۔ بہت مشکل مرحلہ ہے میرے بھائیوں، ہر بندہ نہیں دے سکتا۔ اگر ہمارے پاس کوئی سفر کر آئے، کوئی صوبہ سندھ سے کوئی جناب مسلمان ہو کر آئے، تو شاید ہم لوگ یہ قربانی نہیں دے سکتے، لیکن اسلام قربانیاں مانگتا ہے، دین قربانیاں مانگتا ہے۔ قربانی مانگنے کے بعد اس کے اندر نکھار پیدا ہوتی ہے۔ الغرض مکے کے بعد مدینے گئے، اسلام کی پہلی جنگ جس کا نام کیا ہے؟ جنگ بدر۔ کیا نام ہے بھائی؟ غزوہ بدر۔ مدینے کے اندر جو سب سے پہلے جنگ ہوئی، کیا نام اس کا؟ غزوہ بدر۔ جنگ بدر میں کتنے مسلمان تھے؟ 313۔ یہ کوئی عام مسلمان نہیں تھے، پیارے پیغمبر نے ان مسلمانوں کو تیار کرنے کے لیے مکے کی گلیوں میں گالیاں کھائی، لوگوں نے پتھر مارے، لہو نہان ہوئے، سب کچھ برداشت کیا، لیکن 313 صحابہ کرام کو تیار کیا، اور ابھی تعداد میں تھوڑے تھے، مال میں نہیں تھا، طاقت میں نہیں تھی۔ پھر اللہ نے حکم دے دیا، میرے پیارے محبوب پیغمبر اب ان 313 کو نکل کر جہاد کے میدان کے لیے جانا ہے۔ کہا کہ اللہ لڑنے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، بھوک ہے، ہر طرف کچھ بھی نہیں ہے، اور کافروں کے پاس سب ٹیکنالوجی موجود ہے، جدید سے جدید ہتھیار موجود ہیں، تو ہمارا اور ان کا کہاں پہ مقابلہ؟ اللہ نے کہا نکلنا، جہاد کے لیے جانا ہے۔ پھر پیارے پیغمبر 313 کو لے کر جنگ بدر کے میدان میں گئے، کہا کہ اللہ یہ 313 ہی تیار ہوئے تھے، بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، یہ 313 کو تیار کیا، اب ان کی مدد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر ہوا کیا؟ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، جنگ بدر کو پڑھ کر دیکھیں، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر دیکھیں، سمجھ کر دیکھیں۔ اللہ نے کہا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، حوصلے نہیں چھوڑنے۔ جب ساری دنیا گھیر رہی ہو مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، تو مسلمانوں کو پریشان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس وقت ذرا حالات کیا ہے؟ پوری دنیا کے کافر چاہتے ہیں کہ جماعت الدعوہ کو بین کر دیا جائے، حافظ سعید صاحب کو نظر بند کر دیا جائے۔ کیوں؟ یہ لوگ کشمیر کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ افغانستان کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ بیت المقدس کی بات کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے کشمیر کے جہاد کو ختم کر دینا چاہیے؟ کیوں؟ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون کلهم كرجل واحد اشتكى عينه اشتكى كله، پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر آنکھ کو تکلیف ہو سارا جسم تکلیف کو محسوس کرے، اسی طرح پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ ہاں وہ مسلمان کہ محمد بن قاسم ابھی سعودی عرب سے چلے تھے، حجاج بن یوسف کے پوتے محمد بن قاسم سعودی عرب سے نکلے، سندھ کے اندر ایک بہن نے پکارا تھا کہ آئیے مسلمانوں کی عزت کو بچائیے، ایک بہن نے پکارا تھا، حجاج بن یوسف نے حکم دے دیا اے محمد بن قاسم تم جہاں بھی ہو چھوڑ دو ساری چیزوں کو، جاؤ سندھ کے اندر جاؤ، بر صغیر کے اندر جاؤ، ایک مسلمان بیٹی پکارتی ہے، ایک مسلمان بیٹی نے خط لکھا ہے، کوئی ہے جو آج میری مدد کرے، کوئی ہے جو آج میری عزت کو بچائے، کوئی ہے جو آج میری آبرو کو بچائے۔ وہ ایک مسلمان بہن کی آواز پر محمد بن قاسم اس بر صغیر میں آیا، اس پاک و ہند کے اندر آیا، جس کے اندر محمد بن قاسم سے پہلے 22 صحابہ کرام تجارت کے قافلے لے کر آ چکے تھے، دین کی دعوت دے چکے تھے، ہلکی پھلکی دعوت تھی۔ محمد بن قاسم 50,000 کے لشکر کو لے کر اس کے لیے آیا۔ تو آج کشمیر کے اندر 3 سال کرفیو کا بیت چکے ہیں۔ آج کون سے دن ہے؟ 5 فروری ہے، آج کے دن چھٹی منائی جاتی ہے۔ پورے پاکستان کے اندر چھٹی جناب کس چیز کی ہے؟ کہ جناب یوم یکجہتی ہے، کشمیر ہے، لیکن ایک دن چھٹی منا کر شاید ہم بھول جائیں گے۔ کشمیر کے اندر کرفیو کو 3 سال بیت چکے ہیں، ہمارے ملک میں
एक दिन लाइट गई थी, एक दिन गई थी ना, सारे लोग परेशान हो गए, न जाने क्या होगा, अंधेर कोठरी बन गई, पूरे पाकिस्तान में लाइट नहीं है, न जाने क्या होगा, लोग गालियां निकाल रहे थे। मेरे भाइयों, कभी उनकी तरफ देखा है कि 3 साल कर्फ्यू के अंदर बीत जाने के बावजूद वो कश्मीरी मुसलमान आज भी खड़े, कल भी खड़े थे। उनकी दास्तान कुछ यूं है, श्रीनगर के अंदर 1931 के अंदर अभी पाकिस्तान बना नहीं था, श्रीनगर की जेल के अंदर काफिरों ने मुसलमानों को घेरा, बंद किया, और एक मुसलमान ने अजान देना शुरू की, अजान का टाइम हुआ, कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। काफिरों ने कहा ये क्या, हमारी धरती पर, हमारी जमीन पर मुसलमान अल्लाह की सदाएं बुलंद करे। कहा कि इसको शूट कर दिया जाए, मुसलमान पर गोली चलाई, शहीद कर दिया गया। दूसरा मुसलमान खड़ा हुआ, फिर शहीद कर दिया गया, हत्ता कि 22 मुसलमान शहीद हो गए, लेकिन अजान को मुकम्मल किया। ये ईमान था, ये ईमान था उनके अंदर। वो नौजवान थे, वो 17 साल, वो 16 साल की उम्रों के अंदर मुसलमान जिहाद के लश्कर को लेकर निकले थे। लेकिन आज हालात कुछ ऐसे हैं मेरे भाइयों, जिहाद की आवाज को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। आज दुश्मन चाहता है कि मुसलमान जिहाद को छोड़ दे, और ये जो चाहता है ले ले, इसे माल चाहिए माल ले ले, जो चाहता है दुनिया की टेक्नोलॉजी चाहिए वो ले ले, लेकिन मुसलमान जिहाद को छोड़ दे। जिहाद कौन सा जिहाद? ये जिहाद के बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जिहाद माजिन इला यौमिल क़ियामह, जिहाद तो क़यामत तक जारी रहेगा। हाँ, किसी जालिम का जुल्म, किसी आदिल का अदल इस जिहाद को खत्म नहीं कर सकता। दुनिया भूल जाए इस बात को कि हम जो काम भी करेंगे, खिदमत करेंगे, पीछे जिहाद होगा, सियासत करेंगे, पीछे जिहाद होगा। जिहाद को मुसलमान छोड़ नहीं सकता। छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है? इंशाल्लाह हम नहीं छोड़ेंगे जिहाद को। दुनिया तदबीरें करती है, आए आज हम भी तदबीरें करें। वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। दुश्मन भी तदबीरें करता है और अल्लाह आसमानों पर तदबीरें करता है। अल्लाह ने आसमानों से फरिश्तों को भेजा, जंगे बदर के अंदर फरिश्तों को भेजा, तो सहाबा कराम फरमाते हैं, ए प्यारे महबूब पैगंबर, मैंने एक अजीब मामला देखा। जनाब क्या मामला देखा? कहा कि मैंने अभी तलवार म्यान से निकाली, काफर की गर्दन जमीन पर गिर रही थी, क्या माजरा था? प्यारे पैगंबर ने फरमाया, वो अल्लाह की फौज लड़ रही थी जो तुम्हें नजर नहीं आ रही थी। सुभान अल्लाह। कहा कि वो फौज, वो लश्कर, वो फरिश्ते लड़ रहे थे तुम्हारे दरमियान जो तुम्हें नजर नहीं आ रहे थे। कोई सहाबी कोई वाक्य बताता है तो अल्लाह की मदद आई, 313 ने फतह ली और 1000 का लश्कर भागा। वो अपनी जान बचाकर भाग रहा है और मैदान को छोड़कर भाग रहा है। इंशाल्लाह आज भी वो वक्त है। इंशाल्लाह हाफिज सईद साहब अगरचे नजरबंद है, आपके बेटे इंशाल्लाह हाफिज सईद के बेटे, भाई और बुजुर्ग, इंशाल्लाह हमने इस जिहाद को खड़ा करना। क्या आप लोग तैयार हैं भाई? इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आप लोगों ने टाइम दिया, बात लंबी ना हो जाए। इंशाल्लाह ये जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। हम होंगे या नहीं होंगे, कश्मीर भी आजाद होगा, फलस्तीन भी आजाद होगा इंशाअल्लाह। दुनिया भूल जाए। आज हम जानते हैं, एक मिसाल देता हूं, अगर हमारा बेटा, हमारा भाई कोई बंदा कत्ल कर दे यहाँ पर, तो हमारी लड़ाई कितना दिन चलती है? साल चलती है भाई। आपने देखे नहीं है मीर मोहम्मद जाए? कभी देखे वहां पर लोगों को पूछे, नस्लें तबाह हो रही है, क्यों? मेरा जनाब मेरा भाई कत्ल किया इसने, वो फिर उसके भाई को कत्ल करता है। तो कश्मीर के अंदर 1-2 नहीं, 8,500 से ज्यादा मुसलमान शहीद करवाए हमने। इंशाल्लाह हम उन्हें भूलने वाले नहीं है। हाँ, हम उनको छोड़ने वाले नहीं है। मुश्किल हालात आएंगे, पाबंदियां आएंगी, जेलों में आप जाएंगे, नजरबंदियां होंगी, सख्तियां होंगी, लेकिन हमने अपने भाइयों को भूलना नहीं है और उनके लिए प्लानिंग करनी। वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह आसमानों पर बैठकर तदबीरें कर रहा है कि इस्लाम को दुनिया में कैसे गालिब करना है। तो आए आज मैं देखूं, मैं बड़े पाकिस्तान की बात नहीं करता, मैं एक छोटी सी मिसाल देकर इंशाल्लाह आप सब भाइयों की ड्यूटी लगा रहा हूं। पूरे पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। छोड़ दें, आज के बाद हमने ये नहीं कहना कि पूरे पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज होना चाहिए। हमने ये कहना है कि हमारे छोटे से पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज होना चाहिए। वो छोटा सा पाकिस्तान क्या है? मेरा घर है। क्या है भाई? मैं सोचूं कि मेरे घर के अंदर इस्लाम आएगा तो कैसे आएगा? मेरे घर के अंदर तदबीरें करूं, मेरी माँ बहन बेटी इस्लाम पर आ जाए, मेरा बेटा इस्लाम पर आ जाए, मेरे घर के अंदर कुरान मजीद की तिलावत होना शुरू हो जाए।
بھائی یہ کام ممکن ہے کہ نہیں ممکن؟ ممکن ہے نا. اگر میں باپ کو سوچوں میرے بیٹے میری بیٹیاں میری بہو کیا نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی؟ اگر میں بیٹا ہوں سوچوں کیا میرا ابا کیا میری امی کیا بہن بھائی وہ نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں پڑھتے تو لے کر آنا کہ نہیں آنا؟ پہلے ہم چھوٹے پاکستان میں اسلام کو نافذ کریں. انشاءاللہ جب ہم اپنے گھر اپنے چھوٹے سے پاکستان اسلام کو نافذ کر دیں گے تو پوری دنیا میں نافذ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس سوچ کو لے کر چلنا ہے. انشاءاللہ چھوٹے سے پاکستان کی سوچ کو آج کے بعد میں عزم کروں میں نے اپنے گھر کے نظام کو بدلنا ہے. میری ڈیوٹی ہے دعوت دینا کہ میں اپنے گھر جاؤں دعوت دوں. بیٹا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ ایک دفعہ نہیں پڑھے گا 2 دفعہ نہیں پڑھے گا مسلسل دعوت دیتے رہوں گا. انشاءاللہ میرا بیٹا نمازی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بنے گا. تو انشاءاللہ آج کے بعد ہم یہ کام کریں گے سارے. دوسری بات قرآن مجید کو گھر پہ پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. ایک آیت روزانہ زیادہ نہیں. ایک سال میں 360 دن اگر میں ایک آیت قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھوں تو انشاءاللہ 360 دن کئی 4-5 سالوں کے بعد ہم لوگ عالم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بھائی؟ میرے بھائی یہ وہ دین ہے یہ وہ کتاب ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے پیغام ہے. اس کو سیکھنا اس کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم لوگوں کی انگریزیاں سیکھتے ہاں سیکھنی چاہیے. میں نہیں کہتا نہیں سیکھنی چاہیے ساری زبانیں سیکھیں لیکن قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. ہم ذرا سیکھیں تو صحیح اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے, اللہ ہم سے بات کیا کر رہا ہے, اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے, اللہ ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے. اللہ مطالبہ یہ کر رہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو شخص آخرت کے اندر جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا وہ کامیاب. دنیا کی کامیابیاں کچھ نہیں ہے, دنیا کی ڈگریاں کچھ نہیں ہے. آخرت کے اندر جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جانا سب سے بڑی کامیابی. دوسری بات الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. مومن کے اندر 3 صفتیں ہیں, وہ صفتیں انشاءاللہ ہم نے اپنے اندر لے کر نمبر 1 الذين ينفقون في السراء والضراء کہ مسلمان خرچ کرتا ہے تنگ دستی کے اندر خوشحالی کے اندر اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. دوسری صفت کیا ہے کہ غصہ آ جائے لوگ کہیں کہ جناب اگر لوگوں کو نماز کی دعوت دی جائے لوگ گالیاں دیں لو جی دیکھا ہے آپ بڑے حاجی ہیں بھائی. اگر لوگ برا بھلا کہیں تو پھر کیا کرتا ہے غصے کو پی جاتا ہے. کیا کرتا ہے بھائی غصے کو. تیسری صفت کیا ہے والکاظمین والعافین والقادمین الغیظ والعافین عن الناس. اگر لوگ اسے تنگ کریں لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے معاف کر دیتا ہے. یہ 3 صفتیں انشاءاللہ ہم نے اپنے اندر لے کر آنی ہے. تو انہی صفتوں سے انقلاب آئے گا, انہی صفتوں سے ایمان آئے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ نے توفیق